عام انتخابات کا اہم مرحلہ، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال مکمل، بانی پی ٹی آئی انتخابی عمل سے باہر۔ لاہور اور میاں والی سے کاغذات مسترد، شاہ محمود قریشی کے ملتان اور تھر پارکر سے کاغذات منظور نہ ہو سکے۔ زین قریشی اور مہربانو قریشی بھی الیکشن سے باہر، عثمان ڈار کی والدہ اور بھابھی کے کاغذات بھی منظور نہ ہو سکے۔ لاہور سے یاسمین راشد کے کاغذات بھی مسترد، اعظم سواتی، زلفی بخاری، قاسم سوری اور علی محمد خان انتخابی عمل کا حصہ نہ بن سکے۔ شیخ رشید کے کاغذات نامزدگی بھی مسترد۔ کئی معروف سیاستدانوں کے کاغذات بھی منظور نہ ہو سکے۔ بدین سے مرزا فیملی انتخابات سے آؤٹ، فہمیدہ مرزا، ذوالفقار مرزا، حسنین مرزا، حسام مرزا کے کاغذات نامزدگی منظور نہ ہو سکے۔ حلقہ NA-19 سے اسد قیصر کے کاغذات منظور نہ ہو سکے۔ NA-59 سے پرویز الہی، کیسرا الہی اور حافظ عمار یاسر انتخابی عمل سے باہر۔ PB-22 سے جام کمال کے کاغذات نامزدگی منظور۔ نواز شریف انتخابی میدان میں اترنے کے لیے اہل قرار، NA-130 لاہور سے قائد نون لیگ کے کاغذات نامزدگی منظور۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے NA-127 لاہور سے کاغذات منظور۔ مریم نواز کے بھی تمام 6 حلقوں سے کاغذات نامزدگی درست قرار۔ NA-149 سے سربراہ IPP جہانگیر خان کے کاغذات منظور۔ NA-117 سے عبدالعلیم خان الیکشن کے لیے اہل قرار۔ صادق سنجرانی کے NA-260 سے کاغذات نامزدگی درست تسلیم کر لیے گئے۔ PTI رہنماؤں نے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کو چیلنج کر دیا۔ 54 رہنماؤں اور امیدواروں کی الیکشن کمیشن میں مشترکہ درخواست۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں، 17 DROز، نادرا پیمرا PTI کو فریق بنا لیا۔ تحریک انصاف نے درخواستوں میں 49 حلقوں میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیلات جمع کرا دی۔ PTI انٹرا پارٹی انتخاب پر حکم امتناع، الیکشن کمیشن کی پشاور ہائی کورٹ پر دستک۔ فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست دائر۔ انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان فیصلے پر نظر ثانی کی جائے، 2 رکنی بینچ بنا کر جلد سماعت کرنے کی استدعا۔ پشاور ہائی کورٹ نے PTI انٹرا پارٹی الیکشن پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کیا تھا۔ صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ اور جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا۔ یہ جو پچھلا 1.5 سال کی جو آپ کی حکومت تھی، یہ تو اپنا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ نہیں لینی چاہیے تھی، لیکن یہ نہ لینے کے بھی ذرا کبھی آپ سوچیں گے یا کبھی اس پہ بات ہوگی کہ کیا اثرات پاکستان پہ مرتب ہو سکتے تھے، وہ شاید اس کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو ملک کو ایک بہت بڑے خطرے سے بچایا ہے، اکنامک کلیپس سے بچایا۔ پاکستان کو اتنا اپنا اس گورنمنٹ نے سہارا دیا کہ سارے خطرات سے نکل کر ملک اس سے باہر آیا۔ سب مل کر ملک کو مشکل حالات سے باہر نکالیں گے، قائد نون لیگ نواز شریف پر امید۔ پارلیمانی بورڈ اجلاس سے خطاب میں کہا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے دن رات کام کر کے پروجیکٹ مکمل کرائے۔ لوگ کہتے تھے 1.5 سال کی حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، حکومت نہ لیتے تو ملک پر اثرات کا کسی کو گمان تک نہ ہوتا۔ شہباز شریف حکومت نے ملک کو سہارا دیا، بحرانوں سے نکالا۔ اور نوجوان ساتھیوں، آپ نے 8 فروری کو اس بات کا بھی فیصلہ کرنا ہے اگلے سال کہ کیا ہم نے تو نوجوانوں کو گالی گلوچ نہیں سکھائی، ہم نے تو نوجوانوں کو یہ نہیں کہا کہ جا کے پتھر مارو اور جا کے آگ لگا دو۔ 8 فروری کو ووٹ سے 9 مئی کے واقعات کا جواب دینا ہے، فیصلہ کرنا ہے کون تخریب کار اور کون معمار ہے۔ لیگی قیادت کی گرفتاری پر حساس تنصیبات پر حملے نہیں کیے۔ صدر نون لیگ شہباز شریف کا شیخوپورہ میں جلسے سے خطاب۔ 8 فروری کو کوئی عام الیکشن نہیں، ووٹ ڈالیں تو لیڈر کا ماضی ضرور دیکھیں۔ شیر پر مہر لگائی تو نون لیگ ترقی کے لیے جان لڑا دے گی۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان پھلے پھولے گا۔ کبھی میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں سیاست میں آؤں گی، لیکن 2011 میں جب جماعت کو ہیلپنگ ہینڈز کی ضرورت پڑی
تو مجھے بھی ایک سوشل میڈیا کی ذمہ داری سے میرا آغاز ہوا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ 21 تاریخ کو جب آپ عزت سے تشریف لائے وطن واپس، تو میں اسٹیج پہ کھڑی تھی. میں اس دن اپنے آنسو کنٹرول نہیں کر سک رہی تھی جب میں لوگوں کا ایک جم غفیر دیکھ رہی تھی، جذبہ دیکھ رہی تھی. کبھی نہیں سوچا تھا کہ سیاست میں آؤں گی. پاناما آیا اور سازش شروع کی گئی. ظلم و زیادتی ہوئی تو میدان میں نکل آئی. چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون مریم نواز کا کہنا ہے 2011 میں سوشل میڈیا سے آغاز کیا. نون لیگ کی خدمات نکال دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں بچتا. پارلیمانی بورڈ سے خطاب. الیکشن کمیشن جو ہمارے سرکاری ملازمین بھی ہیں وہ اب ان کے ماتحت چلے گئے ہیں، اور وہ ایگزیکٹلی وہی کام کر رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے. جہاں پہ کمپلین آئی ہے ان سے پہلے ہم نے خود ایکشن لے لیا ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی کمپلین کرتا ہے 2-3 جگہوں پہ ایشو بنا ہے، ہم نے خود اس پہ ایکشن لیا ہے. کسی بھی جگہ پہ الیکشن کیمپین ہر ایک کا رائٹ ہے، اور ہر ایک اپنی اپنی الیکشن کیمپین کرے. ہمیں کوئی کسی سے مسئلہ نہیں ہے. عام انتخابات الیکشن کمیشن کرا رہا ہے. پنجاب حکومت آزادانہ اور شفاف انتخابات کے لیے معاونت کر رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کسی بھی شکایت پر الیکشن کمیشن سے پہلے خود ایکشن لیا. انتخابی مہم چلانا ہر ایک کا حق ہے. مزید کہا ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنا رہے ہیں. راولپنڈی کے ہنگامی دورے کے دوران رنگ روڈ کے ترقیاتی منصوبے کا بھی جائزہ لیا. سٹی نیوز نیٹ ورک کی الیکشن سروے کی روایت برقرار. NA 127 لاہور میں عوامی رائے جاننے کے لیے سروے. 400 ارکان پر مشتمل ٹیموں نے گھر گھر جا کر ووٹ کاسٹ کرائے. حلقے میں الیکشن سروے کے بعد ووٹوں کی گنتی جاری. عوام کی رائے کیا ہے؟ سٹی نیوز نیٹ ورک سروے کے نتائج سامنے لائے گا. غزہ پر اسرائیل کی جارحیت جاری. اسرائیلی فوج کی غزہ میں خان یونس میں وحشیانہ بمباری. مزید 200 افراد شہید، سینکڑوں زخمی. کئی عمارتیں تباہ. شہداء کی مجموعی تعداد 21,507 ہو گئی. زخمیوں کی مجموعی تعداد 56,000 سے متجاوز. اسرائیلی فورسز کی امدادی قافلے پر بھی فائرنگ. تباہ حال اور قحط زدہ غزہ میں خوفناک بمباری کے بعد بیماریاں پھوٹنے لگیں. اسپتال تباہ ہونے کے باعث زخمی اور بیمار فلسطینیوں کے مسائل میں اضافہ. کراچی میں وفاق ایوان ہائے صنعت و تجارت کے انتخابات میں جھگڑا. ہنگامہ رائی کے باعث پولیس بلانا پڑی. پولنگ میں تعطل کے باعث وقت میں 1.5 گھنٹے کا اضافہ کیا گیا. الیکشن میں بزنس مین پینل اور یونائیٹڈ بزنس گروپ کے امیدوار مد مقابل. اس ٹائم یہ ٹیم کام کر رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی CBD میں 3 سے 4 ٹاور، اس کے اوپر جس نے میٹنگز کر لی ہیں 3 سے 4 ٹاورز لے کے جا رہے ہیں. تو پھر پنجاب بھر کے جو لاہور میں آفیسز ہیں سرکاری، وہ سب کے سب انشاءاللہ تعالی ان 3 سے 4 ٹاورز میں چلے جائیں گے. یا سیکریٹریٹ رہے گا یا وہ ٹاورز والا آفس رہے گا، تاکہ تمام جگہوں پہ کروڑوں روپے آپ کرایہ دے رہے ہیں، کروڑوں روپیہ آپ لوگوں کا خرچ ہوتا ہے، وہ سب کا سب بچے گا انشاءاللہ. لاہور میں کم گریڈ کے سرکاری ملازمین کے لیے ملٹی سٹوری اپارٹمنٹس تعمیر ہوں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چوبرجی سٹاف کالونی میں ملٹی سٹوری ٹاور کا سنگ بنیاد رکھ دیا. اپارٹمنٹس کا معیار اعلیٰ ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. ٹاور کے ہر فلور پر 6 اپارٹمنٹس بنائے جائیں گے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا اعلان. کہتے ہیں سٹاف کالونی کے لیے نیا ڈرینیج سسٹم اور سیکیورٹی نظام لایا جائے گا. ٹیوب ویل چیمبر اور جنریٹر روم بھی بنایا جائے گا. سردی کی شدت بڑھنے پر اسکولوں کی تعطیلات میں اضافہ. پنجاب حکومت نے موسم سرما کی تعطیلات میں 9 جنوری تک توسیع کر دی. نگران وزیر تعلیم منصور قادر کی چھٹیوں میں توسیع کی تصدیق. صوبے بھر کے سرکاری اور نجی اسکول اب 10 جنوری کو کھلیں گے. محکمہ بیت المال پنجاب کا نظام آن لائن ہو گیا. وزیر اعلیٰ نے وظائف اور امدادی رقوم کے لیے بیت المال پورٹل اور ایپ کا افتتاح کر دیا. محسن نقوی کا کہنا ہے کہ مستحقین اور ضرورت مندوں کو بیت المال پورٹل ایپ کے ذریعے امداد آسانی سے میسر ہوگی. تعلیمی وظائف، میرج گرانٹ کے لیے درخواست کی جا سکے گی. خصوصی افراد اور ضرورت مند بیت المال پورٹل ایپ سے درخواست دے سکیں گے.